وہ انٹرٹینمنٹ کی غرض سے کوئی پارک میں جاتا ہے یا کوئی بازار میں شاپنگ کی غرض سے جاتا ہے تو چترال میں موجود اس خدا کو غصہ آتا ہے جو کبھی سیلاب تو کبھی برف باری تو کبھی قدرتی آفات کی سے چترال کو نوازتا ہے۔ یہ یہاں کی اکثریت کا ماننا ہے۔ یہی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی جو تہذیب ہے، ان کی جو کلچر ہے، انسانیت، شرافت، نفاست، حقیقت، امن، بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ اور معزز سامعین و ناظرین، اب تمام کو آج کی ویلاگ میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ انسانی تاریخ کا پہلا ملک نہیں ہے جہاں انسان ذہنی پسماندگی سے دوچار ہو اور توہم پرستی انتہا کو چھو رہی ہو، مگر 21ویں صدی کا یہ پہلا ملک ہے جہاں انسانیت کی تذلیل کھلے عام کی جاتی ہے اور بے حیا اور بے آبرو مرد کی مردانگی عورت کے گرد گھومتی ہے، اور اسی مردانگی کو در حقیقت میں نامردی کا نام دیا جاتا ہے جہاں انسان ٹچ بسنے پر مجبور ہے۔ جہاں بات ہو رہی ہے ملک پاکستان کی، جہاں ضلالت راج کرتی ہے، نحوست رقص کرتی ہے، جہل کے پہن کے گنگرو جہالت رقص کرتی ہے، توہم پرستی انتہا کو چھو رہی ہے، مرد ان کی مردانگی بے غیرتی کی چادر اوڑھ کر سر چھپائے رقص کرتی ہے، جہاں مرد اپنی تمام برائیوں، ناکامیوں، بے شرمیوں کے باوجود پاک دامن اور عورت کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ آج کی اس ترقی یافتہ دور میں بھی یہاں توہم پرستی اپنی عروج پر ہے اور زمینی حقائق کو تسلیم کرنے کے بجائے خیالات کی دنیا میں رہنے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سارے مجرے پڑھے لکھے جہلا کی زیر نگرانی ہو رہی ہے، جہاں عام آدمی صرف اور صرف تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ جہاں ناظرین بات ہو رہی ہے، بات کر رہے ہیں پاکستان کے علاقے چترال کی، جہاں لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں 90% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، یہاں کی تہذیب شرافت و نفاست کی پیکار ہے، مگر ساتھ ہی توہم پرستی سمیت جہالت کی وہ تمام کام یہاں انجام دیے جاتے ہیں جو آج کے انسانی معاشرے میں ملنا مشکل بلکہ انسانی تاریخ میں نایاب تصور کیے جاتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورت کی جس طرح زندہ دفنانے کا رواج عام تھا، بالکل اسی طرح کا ماحول یہاں موجود ہے۔ یہاں آج بھی اگر زندہ نہیں دفنا سکتے تو غیرت کے نام پر قتل عام جاری ہے، مگر اس گناؤنے کھیل میں یہاں کے نام نہاد تعلیم یافتہ حضرات سر فہرست ہیں، فرنٹ لائن فرینڈ مین کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی چترال کے عظیم استاد، یعنی استاد الاساتذہ کا لقب پانے والے صاحب کا خیالات آپ کو سناتے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیے گا کہ عورت کے بارے میں ان صاحب کا کیا خیالات رکھتے ہیں، اور انہی کے شاگرد آج چترال کے مختلف انسٹیٹیوشنز، مختلف اداروں، یہاں کے یونیورسٹی آف چترال سے لے کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اور جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں اور معاشرے کے جو نام نہاد اعلیٰ عہدے ہیں، ان سب پر فائز ہیں۔ پہلے آپ سنیے گا۔ چترال ہاشمان کی تجازی نو بسی چترال ہاشمان کی تجازی نو بسی خجانوں کی تنگ بتاخلی نو بسی ہر موش عورت کو خبردار کر دعا، ہر موش عورت کو خبردار کر دعا، اصل وہ نشک کو حضی نو بسی گویان فساد عورت بزائے کی کو حس کی ویرا نو بسی جی ناظرین، آپ نے سن لیا، اس میں یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ چترال کو جو سیلاب کی تباہیوں کا سامنا ہے، ہر روز چترال میں سیلاب آتے ہیں، زلزلہ آتے ہیں، ڈیزاسٹر پرون ایریا ہے، ہر طرح کی مشکلات چترال میں موجود ہیں، لیکن آج بھی چترال میں یہ ذہنیت رقص کرتی ہے اور یہ ذہنیت موجود ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں سیلاب تباہی اس لیے آتی ہے کیونکہ عورت کھلے عام گھومتے ہیں، بازاروں میں آتے ہیں، جب عورت مرد کے کنٹرول سے باہر آتی ہے، باہر ہوتی ہے، تو اسی طرح کے سیلاب، زلزلے، تباہی انسان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ مگر اس محفل میں بیٹھے ساتھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس محفل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو داد دیتے ہیں، جو واہ واہ کرتے ہیں، یہ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہے، وہ بھی اس معاشرے کے نام نہاد لوگ ہیں، نام نہاد سارے پڑھے لکھے جھولا ہیں، جن میں کوئی لیکچرر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو کوئی عظیم مفکر کے عہدے پر فائز۔ جب معاشرے میں اس طرح کے توہم پرستی انتہا کو پہنچتی ہے تو جہالت رقصاں رہتی ہے، تو صحافت سمیت اہل علم کا فرض ہوتا ہے کہ وہ مثبت رول ادا کر سکے، مگر یہاں کی صحافت بھی چند نوٹوں کی خاطر برہنہ ہو کر ناچتی ہے، جس کی واضح ثبوت کل کا وہ مضمون ہے جو چترال کے سب سے بڑے عظیم آن لائن اخبار میں چھاپا گیا تھا۔ اس مضمون میں حالیہ بارش کی تباہ کاریوں کا ذمہ دار چترال کے ان خواتین کو قرار دیا گیا ہے جو گھر سے باہر نکلتے ہیں یا جو گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے اور مرد کے قابو میں نہیں ہے۔ وہ انٹرٹینمنٹ کی غرض سے کوئی پارک میں جاتا ہے یا کوئی بازار میں شاپنگ کی غرض سے جاتا ہے تو چترال میں موجود اس خدا کو غصہ آتا ہے جو کبھی سیلاب تو کبھی برف باری تو کبھی قدرتی آفات کی سے چترال کو نوازتا ہے۔ یہ یہاں کی اکثریت کا ماننا ہے۔ یہی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی جو تہذیب ہے، ان کی جو کلچر ہے، انسانیت، شرافت، نفاست، حقیقت، امن، بھائی چارے کا درس دیتی ہے، اور ساتھ میں یہی ذہنیت لے کے گھومتے ہیں۔ ساتھ ہی یہاں کے مرد حضرات اپنے کیے کارتوتوں کا جائزہ لینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ یہاں عورت آج بھی مظلوم ہے اور آج بھی اسے انسان کے بجائے اپنے اس وحشی مرد کا غیرت مانا جاتا ہے۔ یہاں آج بھی عورت کو خاندان کی عزت تصور کی جاتی ہے۔ یہاں آج بھی اکثر مردوں کی یہی کوشش ہے کہ عورت ان کی نجی پراپرٹی ہے، اسی لیے
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عورت کو گھر کی دہلیز تک محدود رکھا جائے، کیونکہ جو وضاحت آپ کو میں نے بتا دیا یہ اس معاشرے کی اجتماعی سوچ ہے۔ لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جو یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہے، لیکن یہ کسی نہ کسی فورم میں انہیں ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس پہ ڈپریشن پیدا ہو اور مرد کی جو مردانگی ہے قائم رہے۔ غیرت کے نام پہ یہ کس طرح قتل کرتے ہیں اس کا ایک تفصیلی ویڈیو کا لنک اس ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ خواتین کا کھلے عام قتل عام کرتے ہیں اور اس سے پورا معاشرہ مل کے اس کو دباتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے محرکات کیا ہے؟ ناظرین، یہاں ایسے کئی مثال موجود ہیں جو چترال میں ہونے والے اس موسمی تبدیلی کے کارن ہیں، اور اس موسمی تبدیلی کے کارن میں یہاں کے مرد حضرات براہ راست ملوث ہیں، جن میں پہلے نمبر پہ آتا ہے جنگلات کی بے دریغ کٹائی، جس میں مرد حضرات شامل ہیں، جس میں مرد حضرات یہ کام انجام دیتے ہیں۔ ساتھ میں ٹمبر مافیا اور ٹمبر اسمگلنگ، اور آج تک کوئی بھی خواتین ٹمبر اسمگلنگ میں یا مافیاز میں کوئی بھی خواتین کا نام نہیں ہے۔ یہ سارے کام مردوں کی سربراہی میں ہو رہی ہے، جو یہاں کے سیلاب اور موسمی تبدیلی کے سب سے بڑے کارن ہیں۔ ساتھ میں موسمی پرندوں کے ساتھ دھوکہ کر کے انہیں بدریغ قتل عام کیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ قدرت کی طرف سے ان پرندوں کا قدرتی ماحول میں اس قدرتی ماحول کو مینٹین رکھنے میں ایک مرکزی کردار ہوتا ہے، اور اس قتل عام میں کوئی بھی خاتون ملوث نہیں ہے۔ یہ سارے کام مردوں کی سربراہی میں ہوتی ہے، مگر الزام ان خواتین پر لگایا جاتا ہے۔ آخر اس توہین پرستی سے اس معاشرے کو کس طرح نکالا جائے گا، یہ وہ مرکزی سوال ہے، کیونکہ صحافت سے لے کے وہ قلم دوست طبقہ جو جن کے ہاتھ میں قلم ہے، وہ تمام جو ہے نا تمام کے تمام چند نوٹوں کی غرض اپنی صحافت سے لے کے اپنے ایمان تک بیچ چکے ہیں، اور وہ ان کی صحافت برانوں کے رقص کرتی ہے، اور معاشرے کے جو تعلیم یافتہ حضرات ہیں ان کی ذہنیت آپ کے سامنے ہے۔ تو آخر ایسے معاشرے میں توہین پرستی کو کس طرح قابو میں لایا جائے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، اس پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خواتین نمائندوں سے بات کرتے ہیں، ان کی جو آراء ہے وہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب تک اب تمام سے گزارش کی جاتی ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ تعداد میں۔ بہت شکریہ۔